اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے عین جنگ کی حالت کے اندر مسلمان جب لڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام کے طور پر یہ کرم فرمایا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی عین جنگ کی حالت میں۔ دو موقعوں کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جب پریشان ہوتے تھے تو اس وقت دو موقعوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نیند سلایا ہے صحابہ کرام کو کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی آخری رات جب صبح مارکہ بدر ہونا تھا تو آپ دیکھیں کہ جب بندے کے پاس بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو بندے کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو عمومی عام بات ہے کہ ہمیشہ پریشانی کی حالت میں نیند نہیں آتی۔ ادھر 313 تھے بدر کے موقع پر، اسلحہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ وہ پریشان تھے۔ غزوہ بدر کی رات سارے صحابہ کرام سکون سے سوتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ان کے جاسوسوں نے آ کے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے تھے کہ حیرت کی بات ہے بھی ان کے پاس کچھ نہیں، اوپر سے ہے بھی 313، اور ساری رات یہی سوتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ٹھیک اس وقت جب میدان احد کے اندر بھی یہی حالت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی عین لڑائی کے موقع پر جب 70 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، نقصان ہو چکا ہے مسلمانوں کا، ٹھیک اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمان تھے ان سب پر نیند طاری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں لڑتے ہوئے کئی بار جو ہے وہ نیند میرے اوپر اتنی طاری ہوئی ہے کہ میں تلوار پکڑتا تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے جو میدان احد کے اندر صحابہ کرام پر اتارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ خالص مسلمان جو تھے وہ میدان جنگ میں سوئے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ اور جو منافقین تھے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بار بار پریشان ہو رہے تھے۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، فرمایا کہ پھر ہم نے غم کے بعد تمہارے اوپر نیند، چین کی نیند کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، غم کے بعد یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، نقصان مسلمانوں کا ہو چکا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ چین کی نیند عطا فرما دی۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ اب مشہور مثال ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جی نیند تو جو سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہ مشہور مثال ہے نا، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ سولی پر کیسے آتی؟ تو آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ اسی کو کہہ لیں کہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ کرام جو سکون سے سوئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کھڑے کھڑے سو جاتے تھے، لڑتے لڑتے سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکون کی نیند۔ طائفۃ منکم، فرمایا ایک تم میں سے گروہ وہ تھا جسے نیند جو ہے اس پر چھائی ہوئی تھی، یعنی نیند کا غلبہ اتنا تھا ان پر کہ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے۔ حالانکہ لڑ رہے ہو، لڑتے ہوئے بندے کو کہاں نیند آتی ہے؟ میدان جنگ کے اندر کس کو نیند آتی ہے؟ لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا کہ میدان جنگ کے اندر سو چکے تھے۔ فرمایا ایک یہ تھا، اور دوسرے منافقوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک دوسرا گروہ جو منافقین تھا انہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہوتے جا رہے تھے، جاہلیت جیسا گمان۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام سکون سے سوئے ہوئے ہیں، اور منافق جو تھے وہ عین میدان جنگ کے اندر ان کو بدگمانی ہوئی جا رہے تھے۔ وہ یہ بدگمان کیوں ہوئے تھے؟ کہ جی لے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ رب وعدہ کرے گا، مسلمانوں کو تو فتح ہونی ہے، یہ تو مسلمانوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وعدہ کہاں گیا؟ ہمارے ہاں جیسی عادت ہوتی ہے، تھوڑا سا اگر کمی بیشی ہو بھی جائے نا تو ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری فوت کے اوپر ایسا ہوتا ہے نا، لا جی ایسا کیوں ہو گیا، پھر ایسی جگہ میں مر جاندی تو پھر میں کر لینا سی،
ٹھیک ہے. جب ہمارا نقصان ہوتا ہے سب سے پہلے ہم رب کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں, لو جی ایسے کیوں ہو گیا, پھر ایسے کیوں ہو گیا ہے. تو فرمایا اس وقت منافقین کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بدگمان ہو رہے تھے. کیا رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء, میں کیا وہ یہ کہتے تھے کہ اس بارے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے. یعنی ہم سے مشورہ لیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے باہر نکلنے لگے نا, تو حضور نے مشورہ کیا بھی میدان جنگ کے اندر احد میں جا کے لڑنا چاہیے یا مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے. تو منافقین نے کہا جی مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے کہا جی نہیں, مدینے سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان کا مقصد کیا تھا, جب مدینے میں رہیں گے اوکھا وقت آیا بھی سی تو گھروں کے اندر بڑھ جائیں گے, ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں سرکار, مدینے سے باہر جا کے لڑتے ہیں, ہاں, تاکہ یہ پریشانی والی بات ہی کوئی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہم تو گھروں میں بڑھ گئے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. بھیڑ کے اندر کیسے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں قل ان الامر کلہ للہ, فرمایا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ کا ہے. سبحان اللہ. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ چھپاتے ہیں, ما لا یبدون لک, وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے ہیں. یعنی اب وہ اندر سے تو منافقت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے, لیکن ظاہر نہیں کرتے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے کہ جی ہم بھی, وہ کہتے ہیں نا جی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. قرآن مجید کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ٹھیک ہے. منافق کی پہلی نشانی یہی ہوتی ہے, جیسا ماحول دیکھتا ہے ویسے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ دو چار حاجی بیٹھے ہیں یا نیک مولوی صاحب بیٹھے ہیں یا صوفی صاحب بیٹھے ہیں, تو وہ بھی جا کے جو ہے اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے گا. جب وہاں سے اٹھے گا تو جیسی اس کو مجلس آگے ملے گی وہ اس جیسا بن کے بیٹھ جائے گا. تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے, جیسا ماحول, وہ کہتے ہیں نا یہ مشہور مثال ہے, جیسا دیش ویسا بھیس. یہی منافقت ہے, جیسا دیش ویسا بھیس. یہ جیسا دیش ویسا بھیس, یہی تو منافقت ہے. جیسا دیش ویسا بھیس نہیں چلتا. صحابہ کرام جہاں بھی گئے ہیں دیش بھی اپنا لے کے گئے, بھیس بھی اپنا ہی لے کے گئے. سبحان اللہ. ہاں, یہ صحابہ کرام نے یہ ہمیشہ جہاں بھی گئے بھیس انہوں نے اپنا ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. نہ انہوں نے پگڑیوں کو تبدیل کیا, کیونکہ وہ اگر ایران کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو چلو بھی ٹائی شائی پہن لیتے ہیں جی, کسرا کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو چلو اس کے ساتھ رکھو اور ان جیسے کپڑے پہن لیتے. نہ, جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے لباس بھی اپنا رکھا ہے, بولی بھی اپنی رکھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, انڈونیشیا کے اندر جب عرب والے آئے نا تجارت کرنے کے لیے, تو انڈونیشیا نے کہا, انڈونیشین جو لوگ تھے نا انہوں نے کہا جی آپ ہماری زبان سیکھ لیں تاکہ ہمیں کاروبار کرتے ہوئے پریشانی نہ ہو, لین دین کرتے ہوئے پریشانی نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں سیکھنی ہے, آپ سیکھ لیں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. آپ سامان نہیں لیں گے ہم آگے لے جائیں گے, ہمیں آپ کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کو ضرورت ہے سامان کی تو آپ بے شک ہماری زبان سیکھ لیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا, فرمایا کہ جیسے انہوں نے عربی زبان سیکھی, فرمایا جیسے جیسے عربی زبان سیکھتے گئے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھتے گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام جہاں گیا جیسا دیش ویسا بیس نہیں اپنایا. ہاں, وہ جہاں بھی گیا انہوں نے ہمیشہ اپنا ہی بھیس رکھا ہے. وہاں کا دیش ان کا تھا, بھیس اپنا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے, جیسا دیش ویسا بیس والی بات ہے. ہمارے کئی نعت خان بڑے مشہور ہیں, وہاں بہت سارے مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جب گئے نا لندن کے اندر, انہوں نے اپنی پکچر سیلفی شریف بھیجی 3 پیس کے اندر, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا جیسا دیش ویسا بیس. ٹھیک ہے. تو یہ منافقت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کے دل کے اندر جو کچھ ہے نا یہ نہیں ظاہر کر رہے. ہاں, یہ آپ پر نہیں دکھا رہے کہ جی, اور کہتے کیا تھے, اب ان کے دل کے اندر کیا تھا, مطلب یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا. اب دل ہی دل کے اندر کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہاں پہ ہم قتل نہ ہوتے. ہے جی, یہ ہوتا ہے نا کئی سارے اپنے آپ کو دنائے کل سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں جی اگر ساڈی گل منی جائے نا تو پھر اسی انج کر دیں گے, پھر تسی ویکھنا پھر ہوندا کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کئی لوگوں کو یہ دماغ کے اندر یہ گند بھرا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو کہیں بس وہی مانا جائے, اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ بات کرنا بھی منافق کی نشانی ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہی مانی جائے, اس کے علاوہ کوئی بات, باقی سارے غلط ہے, صرف شیخ القول فی القول بالکل یہ جو ہے جناب والا ٹھیک ہے. تو منافقین نے یہی کہا تھا, انہوں نے کہا اگر ہماری بات مان لی جاتی
تو کم سے کم یہ قتل تو نہ ہوتے. یہ جو 70 بندہ صحابہ کرام شہید ہو گیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا ان کا جواب کیسا دیا. فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہاری حکمت ہے اس بات کے اندر, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوتے نا اپنے گھروں کے اندر, لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, میں جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ اپنی قتل گاہ میں پہنچ ہی جاتا ہے. ہاں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب وہ گھر میں بیٹھ کے بچ جائے گا. اگر گھر میں بیٹھ کے بچ جاتے تو پھر بڑے بڑے کوٹھیوں والے نہ بچ جاتے. یہ لینڈ کروزر والے جو کارخانے اور فیکٹری اور شوگر ملے اور یہ بادشاہ نہ بچ جاتے, لیکن آج تک بچا. جس کا قتل ہونا لکھا گیا ہے نا, وہ جہاں مرضی ہو اس نے اپنی قتل گاہ میں پہنچ ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلیمان بلکہ وہ نبی جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں گھور کے دیکھا نا, تو وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جناب آپ ہوا کو حکم کریں مجھے ہندوستان پہنچا دے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم کیا, اس نے منٹ مار کے جناب ڈالا, ہندوستان جا کے پھینکا اس کو. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگی, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے. فرمایا اسرائیل کہاں گیا تھا اور اس بندے کو گھور کیوں رہا تھا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا بھی اس بندے کی روح قبض کرنی ہے, پر کرنی بھی ہندوستان کے اندر ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نے مرنا کہاں پہ ہے؟ ہندوستان میں جا کے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ابھی تو آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی زندگی کے دن بھی, اپنا منٹ بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں, 2-4 منٹ رہ گئے. یہ 2-4 منٹ کے اندر ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ میں نے تو اس کی روح بھی وہاں قبض کرنی تھی. تو پھر جب اس نے آپ کو کہا نا جی آپ ہوا کو حکم کریں وہ مجھے پہنچا دے وہاں پہ, ہوا نے تو ایک ہی جھٹکا مارا ہے, اس نے جا کے اس کو ہندوستان میں جا کے پھینکا, تو میں وہاں تشریف لے گیا تھا اس کی روح قبض کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اب یہاں بھی تو ہو ہی سکتی تھی نا, لیکن نہ, جس بندے نے جہاں مرنا ہے اس نے وہاں پہنچنا ہے. یہ یاد رکھے, جس نے جہاں مرنا ہے نا, اگر کسی کی موت ناروے کے وہ جو کہتے ہیں نا دنیا کا آخری نکر ہے اس کی, ٹھیک ہے نا, اگر وہاں بھی اس کی موت لکھی ہے نا, اس کا ویزا بھی لگنا ہے, ٹھپا بھی لگنا ہے, جہاز نے اٹھانا ہے, کشتی نے اٹھانا ہے, فرشتوں نے اٹھانا ہے, ہوا نے اٹھانا ہے, اس نے پہنچنا وہیں پہ ہی ہے. جو جس جگہ پر مرے گا وہاں اس جگہ پہ پہنچ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی اگر ہم یہاں نہ آتے تو ہم قتل نہ ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے, مرتا نہیں ہے, مرتا نہیں. اب مرنا اس نے اس دن نہیں ہے جس دن اس کی لکھی ہوئی ہے, جو رات قبر کے اندر آنی ہے وہ باہر نہیں ہے. تو بندہ اگر بہتر یہ ہے کہ بندہ حق کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے. تو خام کئی لوگ ہوتے ہیں نا, ہمیں ڈرتے رہتے جی اگر ہم نے ایسے کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے گا, ایسے کر دیا تو ایسے ہو جائے گا. یاد رکھے اگر بندے کو ایک کنڈا بھی چبھنا ہے نا, یہ بھی تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے, اگر نہیں لگنا تو نہیں لگنا, یہ تو پہلے سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, رب نے تمہیں یہاں پہ لایا کیوں ہے عہد کے اندر منافقین کو, ذرا اس کو دیکھیں ذرا. میں پتا تمہیں عہد کے اندر کیوں لایا گیا ہے؟ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, جو تمہارے دل کے اندر ہے نا رب ذرا اس کی آزمائش کر لے. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, یہ رب اسی چیز کی آزمائش کرنے کے لیے تمہیں میدان جنگ کے اندر لایا ہے, تاکہ پتہ تو چلے الحمدللہ مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, میں جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے نکھار کے رکھ دے. مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ عین میدان جنگ کے اندر مار کا جب ہوتا ہے نا, جب وقت آتا ہے نا, پھر پتا چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. جب مشکل وقت آتا ہے پتا تو پھر چلتا ہے. ایسے کہتے پتا, ایسے تو سارے کہتے الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ اور گل ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے. میں پتا ہمیشہ اس میں, باقی نعرے تو سارے لگا لیتے جی اسی بھی تھوڑے نال ہے جناب, تھوڑی خاطر جان بھی حاضر ہے. میں نہ یہ رب اس لیے کرتا ہے تاکہ پتا تو چلے نا کہ واقعی جان کس کی حاضر ہے اور کس کی حاضر نہیں ہے. میں واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ سروں کے اندر ہے اس کو جاننے والا ہے. اب ذرا صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں. فرمایا ان الذین تولوا منکم, فرمایا تم میں سے وہ لوگ جو پھر گئے تھے, یعنی پہاڑ سے جو نیچے اتر آئے تھے, یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, فرمایا یہ شیطان نے انہیں لغزش دی تھی وہ ان کے اعمال کی وجہ سے. مطلب کیا ہے
صحابہ کرام نے کیونکہ اپنا مشورہ دیا تھا کہ نہیں جی اب ہمیں یہاں پہ پہاڑ پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ فتح ہو چکی ہے، فلہذا آپ نیچے اتر جاتے ہیں، تو میں اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں معاف فرما دیا ہے۔ دیکھنا بندہ مومن ہو نا، چاہے اس سے گناہ بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے نا، رب فرمایا صحابہ سے یہ خطا ضرور ہوئی ہے لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اب اس سے پیچھے پچھلی آیت کے اندر منافقین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور مومنوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق سے غلطی ہو نا تو اس کی منافقت کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مومن سے غلطی ہو جائے تو میں غلطی تو چلو کر بیٹھا ہے لیکن رب نے پھر بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اصول ہے اس کا، غلطی مومن سے غلطی ہو جائے نا وہ آپ ہی معاف فرما۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا رحمت حق بہانہ می جویت، یہ فارسی کے اندر کہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بندے کو بخشنے کا بہانہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بنے صحیح ایک بار۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں رو پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پہلے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتا ہے یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، رب فرماتا ہے نہ، جہاں جوانی گزاری ہے نا وہاں بڑھاپا بھی گزار، یعنی پہلے جو نہیں آیا اب کیا لینے آیا ہے، تو میں پھر وہ عرض کرتا ہے پروردگار معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر اس سے اعراض فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تیسری مرتبہ جب رو پڑتا ہے نا کہ پروردگار تیری مہربانی معاف کر دے، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو رب کیا فرماتا ہے؟ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھے، فرمایا یا ملائکہ قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، فرمایا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں، یا ملائکہ قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے بندے سے حیا آ رہی ہے، قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، فرمایا کہ اگر میں نے اسے نہ بخشا تو یہ کس کے در پہ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں مومن بندے سے، بندہ ہو ایمان کے ساتھ، مخلص بندہ ہو اپنے دین کے ساتھ، فرمایا اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عثمان غنی کے بارے میں ایک شخص نے کہا جی وہ تو میدان احد کے اندر ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جب رب نے معاف فرما دی یہ بات ختم نہیں ہو گئی؟ کیوں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور حلیم، مومن بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مومن بندے کی شان یہ ہے کہ جب مومن بندے غلطی بھی ہو جائے تو رب اسے خود تسلی دیتا ہے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے میں بخشنے والا بھی ہوں، حلم والا بھی ہوں، ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے معافی مانگی ہے تو میں معاف فرما ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔